اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی، میں ہر سال اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں میری والدہ کو ثواب میں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل درست ہے جی۔ میت کو 3 اعمال کا ثواب ملتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ، جو اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کیا تھا، مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملے گا۔ نمبر 2، علم کی بات، جس نے کوئی علمی خدمت اپنی زندگی میں کی اور اس کی وفات کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری ہے، جس طرح آج تک بخاری مسلم پڑھی جا رہی ہیں، تو اسے ثواب ملے گا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز قرآن تفسیر کی ریکارڈ ہے، ان کی وفات کے بعد بھی ان کو ثواب مل رہا ہے۔ مولانا مودودی نے علمی کام کیا تفہیم القرآن کی شکل میں، آج بھی لوگ پڑھ کر اصلاح کر رہے ہیں اپنی، تو انہیں ان کی وفات کے بعد بھی یہ ثواب مل رہا ہے۔ اور تیسری چیز، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور نیک اعمال جو اولاد کرتی ہے اس کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ چاہے زندہ ہوں یا مردہ ان کو پہنچتا ہے۔ وہ بھی احادیث موجود ہیں بخاری مسلم کے اندر۔ میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کروائی ہے، اصالہ ثواب کے 10 طریقے۔ چونکہ یہ ہر گھر کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اسے مینیجیبل فارم میں کوئی 100-150 احادیث اس میں ہم نے ڈسپلے کروائی ہیں، اور یہ پورا مقدمہ میں نے کلیئر کیا، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ ایک مولوی کہتا ہے کہ کربلا رنگ بازی ہے، امام حسین علیہ السلام کو ڈاکوؤں نے شہید کیا۔ تو دیکھیں وہ کتے کی ہو رہی ہے اس مولوی کی، اور کیا کرنی ہے آپ نے؟ کیا دین کی تعلیم دینے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ شلوار قمیض ہی پہنے؟ کیا پینٹ شرٹ سے دین کی تعلیم سکھانا ناجائز ہے؟ نہیں، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پینٹ شرٹ ہی پہنتے ہیں، لیکن سب کانٹیننٹ کا چونکہ ایک کلچر ہے، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ دینی مواد آپ کا زیرو ہو، آپ کی پگڑی اچھی بندھی ہوئی ہو، داڑھی پوری ہو، کرتا شلوار آپ پہنتے ہوں، پھر اس کے بعد آپ بے شک جھوٹ بولنا شروع کر دیں، آپ بہت بڑے عالم دین ہیں۔ تو اس لیے سب کانٹیننٹ میں تو یہ گیٹ اپ ضروری ہے، سنت کے قریب بھی ہے، لیکن اس اعتبار سے ضروری ہو جاتا ہے۔ اب رہ گئے غیر مسلم ملکوں کے اندر، ظاہر ہے کہ اب امریکہ میں، یورپ میں، وہاں کی جو لوگوں کی ڈریسنگ ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں کے جو مذہبی سپیکرز ہیں وہ پھر اس طرح کا ڈریس استعمال کرتے ہیں، تو بالکل درست ہے، ادھر کے لیے درست ہے، ادھر کے لیے بھائی خطرناک ہے، خطرناک سے بھی اگلا ورژن۔ کیا انگوٹھے چومنے والی حدیث پاکستان میں ہی ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، پاکستان سے باہر بھی ہے یہ۔ میں نے کتنے افریقن کو انگوٹھے چومتے ہوئے دیکھا ہے مسجد نبوی شریف میں، جو صوفیوں کے ماننے والے ہیں۔ روایتیں تو ہیں، یہ کمزور ہیں، اور یہ گھڑی ہوئی روایتوں میں سے ایک روایت ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب مبارک نام آئے گا، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے، تو وہ آپ کا کام ہے، وہ آپ کریں۔ وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی پوری صحیح سند المستدرک للحاکم میں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو جائے، اور یہ حضرت جبرائیل نے حضور کو کہا تھا کہ آپ یوں دعا کریں کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، اس کی ناک خاک آلود ہو، کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مجلس میں ایک دفعہ بھی پڑھ لیں تو وہ کافی ہے، ہر دفعہ پڑھے بہت اچھی بات ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو شخص بھی مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اسے 10 نیکیاں دے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرمائے گا۔ یعنی یہ آپ دیکھیں کس لیول کا پروٹوکول ہے۔
پھر سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے کہ جو مجھ پر 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 دفعہ سلام عرض کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی بھیجتا ہے۔ سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب تشہد تعلیم فرمایا تو اس میں آتا تھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے خود سے اس کے ساتھ جوڑ لیا السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا، اور جس طرح یہاں پہ بھی لوگ دعا میں نہیں جوڑ لیتے وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ، او اللہ دے بندے ہو اے صحابہ نو نہیں حضور نے کرن دیتا ہے کام، تسی تے شاہی کوئی نہیں۔ آپ فرمائے یہ کیوں ساتھ تم پڑھ رہے ہو السلام علی جبرائیل، جب تم نے یہ پڑھ لیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس سے بھی پہلے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام خود پہنچا دے گا، تو لہٰذا کسی بندے کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو ہم اپنے لیے بھی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اور ہر نیک بندے کے لیے، خواہ وہ زندہ ہے مردہ ہے۔ تو نیک بندوں میں سب سے پہلے انبیاء، ان کے اہل البیت، ان کے صحابہ علیہم السلام ورضی اللہ عنہم اجمعین، سب تک ہمارا سلام پہنچ رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس طرح 7 چیزیں جوڑنے سے منع فرما دیا۔ بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں آپ یہ بھی سکھائیں کہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر درود کس طرح پڑھیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے گمان کیا کہ کاش یہ بندہ اس طرح کے سوال نہ پوچھتا۔ آپ خاموش اس لیے ہوتے تھے کہ وحی کا انتظار کرتے تھے۔ آپ پہ پھر وحی نازل ہوئی اور پھر آپ نے کہا وہ سوال کرنے والا کدھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، یہی حدیث جب سنن کبریٰ البیہقی میں اور صحیح ابن حبان میں آتی ہے نا، تو اس میں ساتھ یہ بھی الفاظ ہیں۔ اس سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ ہمیں درود سکھائیں جو ہم اپنی نمازوں میں پڑھیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ درود ابراہیمی والی جو حدیث ہے اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے، تو نماز میں تو صرف تشہد ہی پڑھنا چاہیے، اور اس میں نبی علیہ السلام پہ درود السلام آ ہی جاتا ہے، السلام علیک ایھا النبی۔ اگلے دن لائیو سیشن میں بھی کسی نے سوال کیا کہ کسی حدیث کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ نماز میں یہ والا درود پڑھنا ہے، تو پھر میں نے اس کو جواب دیا تھا کہ یہ حدیث جب سنن کبریٰ البیہقی میں اور صحیح ابن حبان میں ہے، اسی صحابی انصاری سے روایت ہے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ درود سکھائیں جو ہم اپنی نماز میں پڑھیں، تو پھر نبی علیہ السلام نے یہ درود تعلیم فرمایا۔ اس سے بھی بڑھ کر بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ جب یہ آیت درود نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں درود شریف سکھائیں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر آپ نے درود ابراہیمی سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود رسول اللہ نے خود سکھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ابراہیمی سے بعض لوگ چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہابیوں کا درود ہے، اس وجہ سے کہ وہ وہابی صرف اسی درود کے اوپر زور دیتے ہیں، حالانکہ اس کے علاوہ بھی درود شریف کے اور سیغے بھی ثابت ہیں۔
لیکن یہ درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے. میں نے درود شریف کے اوپر ایک تفصیلی مجلس آلموسٹ 4 گھنٹے کی ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. درود شریف سے متعلق 50 سوالات. دنیا کا کوئی مسئلہ جو درود سے متعلق ہو، اختلافی ہو یا غیر اختلافی ہو، میں نے سب کچھ کور کیا. اس میں 8 سیغے میں نے درود کے بھی بتائے تھے. ایک یہ ہم نے یہ یہاں پہ اپنی اکیڈمی میں لکھ کے لگایا ہوا ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ والا جو درود شریف ہے، دکھائیں جی کیمرے میں ان کو. یہ درود بھی ہے. سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درود تعلیم فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود ابراہیمی کا جو شروع والا ٹکڑا ہے یہ الگ سے خود پرفیکٹ درود ہے. اگر کوئی لمبا درود نہیں پڑھ سکتا صبح شام کے اذکار میں، صرف اتنا درود شریف پڑھ لے، یہ پرفیکٹ درود ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ مجھ پر درود کو لازم کر لو، اور خصوصاً اپنی دعاؤں کے اندر تم درود شریف پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ابن ماجہ میں بھی، سنن نسائی کے اندر بھی حدیث شریف موجود ہے. درود شریف دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. جامع ترمذی میں اوپر تلے 2 احادیث ہیں، مشکات میں موجود ہیں. مشکات میں پورا چیپٹر ہے فضائل درود السلام پہ. ایک شخص آیا اور اس نے ڈائریکٹ دعا کرنی شروع کر دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے پہلے اللہ کی حمد کی، پھر درود شریف پڑھا اور پھر دعا مانگی. اور اسپیسیفکلی جو ترمذی کی حدیث ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ نماز کا ذکر ہے. نماز کے اندر بلند آواز سے پڑھ رہا ہوگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. اور دوسرا جو پہلے صحابی تھا جس نے بغیر اللہ کی حمد اور درود کے دعا مانگی، تو اس کو آپ نے بلا کے سمجھایا، فرمایا کہ پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر درود شریف پڑھو اور پھر دعا مانگو. اور نماز کی ترتیب بھی آپ دیکھیں، آپ پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر تشہد کے بعد الگ سے وہ درود ابراہیمی، اور پھر اینڈ پہ جا کے آپ دعائیں مانگتے ہیں. وہ تو بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ جب تم یہ تشہد پڑھ لو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نماز میں جو چاہیں اللہ سے مانگے. عربی زبان کے اندر جتنی سنت دعائیں ہیں وہ آپ مانگیں، قرآن میں احادیث میں جو آئی ہیں. اور سب سے کامل دعا تو وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. پھر بخاری مسلم میں ایک اور دعا بھی آئی ہے کہ نبی علیہ السلام 4 چیزوں کے شر سے حکم دیتے تھے کہ ہر تشہد میں پناہ مانگو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ دعا مانگیں، اور جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ مانگیں. وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں خوب دعائیں مانگو. تو سجدے میں بھی آپ دعائیں مانگیں، اس کا اہتمام کریں. تو یہ درود شریف کا ٹاپک تو بڑا لمبا ہے، اس میں آپ میری وہ مجلس دیکھ لیں، درود شریف سے متعلق 50 سوالات. اور ایک اور ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی نماز جمعہ کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا، وہ بھی کمال کی ویڈیو ہے. درود شریف سے متعلق کافی ساری چیزیں اس میں نے کور کی ہیں، بدعت سے متعلق کور کی ہیں. کیا پریگننٹ اور چاند گرہن یا سورج گرہن لگا ہوتا ہے؟ او یار یہ کہانیاں ساری نکلے ان سے باہر میرے بھائی، یہ توہمات ہیں، اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. گھروں میں چراغ جلانا کیسا ہے، اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے گھر میں 5 چراغ پنجتن پاک کے نام پر جلائے جاتے ہیں. بدعت ہے جی، اور کیا ہے یہ چراغ؟ اگر آپ ویسے جلا رہے ہیں کہ وہاں پہ بجلی کوئی نہیں ہے، وہ تو سنت ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ چراغ جلایا کرتے تھے اس وقت مسجد کے اندر بھی، گھروں میں بھی. یہ والے جو چراغ ہیں یہ تو بدعت ہے سارے. وہ پتہ کہتے ہیں روحیں آ جاتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ اڑنی آتی ہیں. انجینئر صاحب نے ساریاں بند کر دیتی ہیں روحاں، کہاڑیاں کران دو. سگریٹ پی لیں
اگر عادت ہو جی تب بھی گناہ ہی ہوگا، عادت ہو تو غلط ہے، اپنی جان کو ہلاک کرنا ہے۔ قرآن میں واضح فتویٰ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ 12 اماموں کو ماننا چاہیے یا نہیں؟ سارے اماموں کو ماننا چاہیے، بس اماموں کو آپ امام ہی مانیں نا، پیغمبر نہ مانیں، بالکل سارے اماموں کو مانیں، اچھی بات ہے۔ میرے والد اپنے فرائض مکمل نہیں کرتے اور برا برتاؤ کرتے ہیں، کیا ان سے قطع تعلقی کرنا جائز ہے؟ قطع تعلقی تو اجازت نہیں ہے، نہ آپ کے باپ کو اجازت ہے کہ وہ آپ سے کرے یا آپ کو آگ کر دے، نہ آپ کو اجازت ہے۔ ہاں آپ اپنا جو میل جول کا معاملہ ہے اسے لمیٹڈ ضرور کر سکتے ہیں، خوشی غمی کی حد تک۔ اگر آپ کو زیادہ خطرہ ہے کہ مسئلہ بگڑ جائے گا، بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، دنیا میں معروف طریقے سے تو ان کے ساتھ چلنا ہے۔ سورہ لقمان میں ہے کہ اگر ماں باپ شرک بھی کرتے ہو نا تو دنیا میں آپ نے معروف طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، حضرت عائشہ کی بڑی بہن کہتی ہیں اسما بنت ابی بکر، سید عائشہ کی سوتیلی جو ماں تھی نا یہ ان سے تھی، لیکن سگی شمار ہوتی ہیں کیونکہ باپ ایک ہے۔ تو حضرت ابو بکر کی جو بڑی بیٹی تھی اسما بنت ابی بکر، وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہ یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے، مجھے ملنے بھی آتی ہے کبھی کبھار، تو بت پرست ہے، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، دنیا میں معروف طریقے کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ علی بھائی ہم کرامت کا کیسے انکار کر سکتے ہیں، جیسا کہ تخت بلقیس، حالانکہ اس کو اٹھانے والا کوئی نبی بھی نہیں تھا۔ کرامت کا انکار کرنے والا تو گمراہ ہے جی، کون انکار کرتا ہے؟ ہم نے کب کہا کہ تخت بلقیس والا جو واقعہ ہے وہ غلط ہے؟ وہ تو قرآن کے اندر ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو میرے نیچے تخت ہے یہ میں سرگودا سے پلک جھپک کے یہاں لے آیا تھا، تو کیا بریلوی مان لیں گے؟ بتائیں، مان لیں گے؟ ہاں، تو وہ جو اپنے بابوں کے بارے میں مشہور کیے ہیں وہ ہم کیوں مان لیں؟ اس کا سمپل حال یہ ہے کہ اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں تو میں لوگوں کے سامنے لا کے دکھاؤں، اور اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں تو پبلک کے سامنے لا کے دکھائیں۔ رہ گیا قرآن میں جو واقعات آئے ہیں، قرآن کے واقعات سے آپ اپنے بزرگوں کے واقعات نہیں ثابت کر سکتے۔ قرآن میں تو سرکار یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور یہاں کسی میں ولی کامل کو، کسی بزرگان دین کو، کسی عالم دین کو یہ کہوں کہ یہ اتنے پہنچے بزرگ ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کا باپ نامعلوم ہے، کرامت ہے۔ جس طرح وہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر دوسرے ملک میں بھی بیٹھا ہو باپ تو آپ نے سمجھنا ہے کرامت ہی ہے جو بچہ ہو گیا، تو اس کو کرامت لوگ مانیں گے؟ اور اگر سمجھتے ہیں یہ کرامت ہے، فقہ حنفی کا مسئلہ درست ہے، تو پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانے میں کہ آپ کے سارے بزرگ اور سارے مولوی کرامت کی پیداوار ہیں، تو پھر مسلط ہوئے ساڑھے تھے۔ تو اس طرح نہیں ثابت ہوتا میرے بھائی۔ اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہوئی ہیں، کئی ایک میری ویڈیوز ہیں۔ ایک تو 10 سال پہلے میں نے 4 نشستوں میں مسئلہ 131A B C D ریکارڈ کروائے تھے۔ اس کے بعد یہ کچھ عرصہ پہلے، کوئی سال ڈیڑھ پہلے، وہ ایک کردستانی بت بنا کے گیا تھا پاکستانی قوم کو بھی اور قوم کے بڑوں کو بھی، تو اس کے اوپر بھی میری ایک ویڈیو آئی تھی، کرامات، استدراج، معجزات، یہ آپ لکھیں۔ اور ابھی چند مہینے پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب نے بغیر نام لیے دنیا اخبار میں میرے خلاف ایک مضمون لکھا، رپلائی ٹو مفتی منیب آن معجزات اینڈ کرامات۔ سرکار وہ میری لائف ٹائم اچیومنٹ ہے، وہ والا لیکچر جو ہے 1 گھنٹے سے زیادہ کا ہے۔ تب یہ صاف کی ہے میں نے معجزات اور کرامات کا ٹرو کنسپٹ کیا ہے اسلام میں، وہ میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ ہم جب اہل حدیث سے سیدنا عمار والی حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی حدیث چیلنج ہو سکتا ہے۔ یار اہل حدیث کہاں سے ہوگا؟ منکرین حدیث ہوگا۔ اہل حدیث نے تو اپنا نام ہی اہل حدیث کی وجہ سے رکھا تھا، تو وہ تو اہل حدیث اب رہا ہی نہیں ہے، تو اگلی بات کیا کرنی ہے اس سے؟ نماز کا اصل طریقہ کب اور کس کے دور میں بگڑا، وضاحت کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بگڑا جی۔ آپ نے بولا تھا اکیڈمی میں تشریف لائیں، ہم آ گئے ہیں۔ آن لائن سوال کیا تھا تو میں تو
وقتاً فوقتاً اس کے اوپر بولتا رہا ہوں. تابعین کے دور کے اندر بگڑا, آپ کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. مسئلہ جو 70B میں نے 8 سے 10 سال پہلے ریکارڈ کرایا ہے, رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, اس میں میں نے اس کو ٹاپک بنایا. بھائی ادھر آ کے ہمیں کوئی ایسا سوال پٹ نہیں کرتا جو ہم 10 سال پہلے ریکارڈ نہیں کروا چکے. اس میں میں نے بتایا تھا تابعین کے دور میں یہ طریقہ بگڑا, اور میں نے ثبوت دیا تھا امام بخاری کی کتاب سے جز رفع الیدین سے کہ عبداللہ بن عمر کنکریاں مارتے تھے ان لوگوں کو جو نماز میں رفع الیدین چھوڑ دیتے تھے. یعنی وہ جس طرح یہاں پہ بھی لوگ سستی کی وجہ سے بعض قومیں ہی چھوڑ دیتے ہیں نا, سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے پورے کھڑے ہی نہیں ہوئے, سجدے میں چلے گئے. اگر اس کے اوپر نکیر نہ کی جاتی تو یہ ایک رکن ہی ختم ہو جانا تھا. اس طرح رفع الیدین لوگ ظاہر ہے اس کے لیے پورا تردد کرنا پڑتا ہے. تو اس زمانے کے اندر یہ چیز شروع ہوئی تھی, اور اسی وقت پھر یہ معاملات جب خراب ہوئے تو عبداللہ بن عمر کنکریاں مارتے تھے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چھوڑ رہے تھے وہ ان کے زمانے کے لوگ تھے. اور پھر جب یہ معاملہ ایکسٹریم کو پہنچا, حنفیوں نے جب اسے گود لے لیا, تو پھر امام بخاری نے یہ کتاب لکھی جز رفع الیدین. اس کے اندر بڑے سخت الفاظ میں انہوں نے رد کیا. اور اس سے بھی بڑھ کر بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں نماز کے طریقے کے اوپر. یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک ساری احادیث کی کتابوں میں نماز کا ایک ہی طریقہ لکھا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی روایت ابن مسعود کی آئی ہے ترک رفع الیدین والی, اس کے ساتھ بھی لکھا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے. امام ابو داؤد نے لکھا, اور امام ترمذی نے اپنے استادوں کے بھی استاد جو تھے, بلکہ استادوں کے استادوں کے استادوں کے استاد عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کیا کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے ابن عمر والی, اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی حدیث ثابت ہی کوئی نہیں ہے. تو یہاں سے نماز کا طریقہ بگڑا جی. باقی کتابوں میں آج تک وہی طریقہ لکھا ہے, سنی ہو شیعہ ہو نماز کا ایک ہی طریقہ ہے. رہ گیا ہاتھ باندھنا اور چھوڑنا, میں نے کہا وہ دونوں ثابت ہیں. باقی شیعہ بھی رفع الیدین کرتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کسی کی جھوٹی کرامت بتانا کیا شرک ہے؟ یہ شرک تو نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں کوئی شرکی ایکٹیویٹی نہ ہو. وہ جھوٹ ہی ہوگا اور لعنت ہی پڑے گی بیان کرنے والے کے اوپر, اور جہنم میں ہی جائے گا اور چیخیں ہی مارے گا ادھر جا کے. کیا سنن نسائی اور سنی سنائی میں کیا فرق ہے؟ اور یہ سنن نسائی تو حدیث دی کتاب ہے, سنن سنی سنائی جو ہے وہ ٹنی ہے. سنن نسائی دو ہیں جی. ایک سنن نسائی ہے جو یہاں ہم نے رکھی ہوئی ہے, یہ وہ 6 کتابوں میں آتی ہے. ایک سنن نسائی الکبریٰ ہے جس میں اس سے ڈبل احادیث ہے, آلموسٹ 11,500 کے قریب. اس میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں, اس کے علاوہ بھی ہیں, اور وہ چیپٹر الگ سے اب پرنٹ ہو کے آ گئے. خصائص علی چیپٹر ہے, اس میں فضائل قرآن ہے, فضائل صحابہ ہے, اور اس کے علاوہ وفات النبی ایک چیپٹر ہے اس کا. اس کا میں نے کافی دفعہ تعارف کروایا, تو وہ ابھی تک اردو میں نہیں آئی ہے. اس کے جو کریٹیکل چیپٹرز تھے وہ اردو میں آ چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزمرہ میں کام ہونے والی سنت کی لسٹ ایک کلپ بنا دیں. اور بھائی پورے کا پورا, مثلا مسجد میں آتے ہوئے جاتے ہوئے, یار اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ استنجے کی 96 سنتیں اور آداب پاپا جانی نے لکھے نا, ہاں استنجا پھر کر بیٹھے. او بھائی جو دین ہے اس کو بس اس طریقے سے لسٹ کیا بنانی ہے, ہر ایک میں لسٹ ہے. آپ نے اگر نماز کے اوپر ویڈیو دیکھنی ہے اس میں ساری نماز کی سنتیں ذکر ہوئی ہوں گی. اگر آپ نے روزوں سے متعلق دیکھنی ہے روزوں کی ساری سنتیں اس میں ڈسکس ہوئی ہوں گی. اس طرح نہیں لسٹ بنائی جا سکتی. صبح و شام کے اذکار وہ لکھے میں, دعائیں ہیں مختلف ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ساری احادیث بھی تو ماننے والی نہیں ہوتی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ساری نہیں ماننے والی ہوتی ہیں, لیکن جو مانی جا چکی ہیں اہل سنت کے ہاں, بخاری مسلم, ان کا تو انکار نہ کریں آپ, ہاں جو مانی ہوئی ہیں. یہ بخاری مسلم لکھی اس لیے گئی ہیں کہ جھوٹی حدیثیں بھی آ گئی تھی عوام میں, اور جڑی تسی کہتے ہو گواچ گئی ہیں نے, وہ گواچیاں اسی واسطے نے کہ وہ جھوٹیاں سن. ہاں توبہ پر قائم کیسے رہا جائے, کیونکہ الحمدللہ توبہ کی توفیق ملتی ہے مگر استقامت نہیں. بس بار بار توبہ کرتے رہیں اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں.
صحبت اویلیبل نہیں تو یوٹیوب کی صحبت اختیار کریں, اپنے آپ کو مصروف رکھیں اچھے کاموں میں. جیسے ہی آپ فارغ ہوں گے تو پھر آپ برائی میں پڑ جائیں گے. آپ نے جو قرآن کے حلف کا چیلنج دیا, آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی ضرورت نہ تھی. فرقہ پرست علماء جھوٹا حلف بھی اٹھا سکتے ہیں. جناب وہ ذرا جھوٹا حلف اٹھا کے تو دیکھیں, ان کے ماننے والے خود سامنے آ کے کہہ دیں گے کہ میں تیرا نمازی ہوں. کیونکہ میں نے یہ کہا تھا, کوئی عالم دین زندہ مردہ قرآن پہ حلف دے کہ اس کے رشتہ داروں میں یا اس کے جاننے والوں میں کوئی ایک بھی نہیں ہے جو انجینئر سے متاثرین انجینئر نہ ہو. تو وہ تو ایک مولوی نے کہہ نہیں دیا کہ ہر مسجد میں آپ کو کوئی نہ کوئی نظر آئے گا انجینئر کا اسٹوڈنٹ, تو اس نے تصدیق کر دی ہے نا. یہ تو میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ آپ کو بتاؤں, جو لوگ پوچھتے ہیں ان کو غصہ کس بات کا ہے, تو بتاؤں اس بات کا غصہ ہے ان کو. ورنہ مجھے بتائیں, پوری امت کے علماء مل کے اس وقت مجھے کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ یعنی امت کا اور کوئی مسئلہ نہیں باقی رہا. یعنی وہ اہل حدیث جو کہتے تھے توحید بنیادی چیز ہے, وہ آج وہ جن لوگوں نے توحید کا جنازہ نکالا ہے اپنے زوم میں, ان کی وہ حمایت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور باقاعدہ پیسے بھی دے رہے ہیں ان کو تاکہ ہمیں سامنے نہ آنا پڑے. تو اس سے آپ اندازہ کر لینا. تو میں نے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی. تو یہ کوئی میں نے اس میں سے کچھ نکالا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. میں نے کوئی یہ تو نہیں کچھ چیلنج کے بعد یہ کہا کہ جی مجھے 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے اس بات کے اوپر, یا اس کے بعد یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے اس میں آپ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں. ہم اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں. لہٰذا ہمیں کوئی یہ کہے کہ جی آپ نے یہ دعویٰ کر دیا, تو بھائی اس دعوے سے میں نے کچھ حاصل نہیں کیا. نہ تو میں نے کوئی پولیٹیکل جماعت بنائی ہے, نہ میں نے کوئی کونسلر بننا ہے, نہ میں نے کوئی وزیر بننا ہے. ٹھیک ہے, میں اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں. یہ پورے کا پورا سسٹم تو میرا بینیفیشری ضرور ہے, ہماری دعوت و تبلیغ کا بھی اور میرے جیب سے رقم لگانے کا بھی بینیفیشری ہے. میں تو کسی کا بینیفیشری نہیں ہوں. تو لہٰذا جب ہم بینیفیشری نہیں ہیں تو ہم جو مرضی دعویٰ کریں, میری مرضی. نہ سو ادھر باپ کی وراثت میں جتنا حصہ بیٹے کا ہے اتنا ہی بیٹی کا ہے کیا؟ نہیں, بیٹی کا تو آدھا ہے. ہاں, زندگی میں اگر کوئی تحفہ دیا جائے گا وہ برابر ہے. اور پھر بیٹی کو تو الٹیمیٹلی اپنے خامد کے پاس جانا ہے, اس کی جداد میں سے بھی اسے وراثت ملنی ہے. تو چونکہ گھر کا نظام بیٹے چلاتے ہیں, ذمہ داری بھی ان کی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ زیادہ رکھا ہوا ہے. وراثت کے تفصیلی احکامات دیکھ لیں, سورہ نساء کا 2 رکوع پڑھ لیں. اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی ایک امام کو ماننا ضروری ہے تو کس امام کو مانیں؟ جس کی قبر مدینے میں جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جن کی بات ان سے ملتی ہے اس کو لے لیں, باقیوں کی چھوڑ دیں. باقی جو آپ نے طلاق کا مسئلہ لکھا ہے, اس میں طلاق میں تو بھئی اتفاق ہے اہل سنت کے ہاں, چاروں امام اس پر متفق ہیں. صحابہ کرام کے فتوے بھی اس پہ ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا حرام ہے, لیکن اگر کوئی دے دے تو ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی وہ. کیا کرپٹو کرنسی کے ذریعے آن لائن ٹریڈنگ کی کمائی حلال ہے؟ اگر حلال پروڈکٹ کی ہے, اس میں دھوکہ نہیں ہے, کوئی سودی انوالومنٹ نہیں ہے, پھر تو حلال ہے. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, کرپٹو کرنسی لکھیں اور میرا نام لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی. اگر میں مدینے سے جائے نماز پر اپنا نام لکھوا کر لایا تو کیا اس جائے نماز پر نماز پڑھنا غلط ہوگا؟ بھائی جب یہ آپ لکھوا رہے تھے نام, اس وقت آپ کے دماغ میں کیا تھا؟ سوچنے کی بات ہے نا. اس وقت بھی تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب میں یہ نام لکھواؤں گا تو یہ جائے نماز میں نے زمین پہ رکھنی ہے. ہاں, اگر آپ کے دماغ میں اس وقت یہ تھا کہ اس کا فریم کر کے میں نے لٹکانا ہے, پھر تو ٹھیک ہے. وہ تو آپ مکے مدینے کی تصویروں والے بھی باقاعدہ جو ملتے ہیں مصلے جائے نماز, ان کو فریم کر کے بے شک آپ لٹکائیں. لیکن جب آپ زمین پہ ڈالتے ہیں تو ظاہر بے حرمتی والا تو ایلیمنٹ رہتا ہے. آپ کا جو نام لکھا ہوگا ظاہر ہے اس کے جو حروف تہجی ہیں وہ قرآن والے ہیں, اس پہ پاؤں بھی پڑ جائے گا. اس میں سے نکالا کیا آپ نے؟ اور اس طرح کی نمائشیں کرنے سے مطلب پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ کیا نکالتے ہیں اس میں سے. مسلوں کے اوپر نام لکھوا کے کل کو آپ لوگوں نے قمیصوں پہ بھی اپنے نام لکھوانے شروع کر دینے. چلو اگر یہ فوجیوں نے یا پولیس والوں نے یہاں نام لگائے ہوتے ہیں تو وہ ان کی ایک آئیڈینٹی کے طور پہ ہوتا ہے, تاکہ کوئی ان نون آفیسر بھی آئے تو وہ نام سے اسے پکار سکے, پتہ چل جائے. آپ کو نام لکھوانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ تو میرا خیال نہیں ہے کہ ایسے مسلوں کو زمین پہ بچھانا چاہیے, ضرورت نہیں ہے.
جہاد اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو کہ آج کل فوت ہو چکا ہے. کوئی نہیں فوت ہوا جناب, زندہ ہے ابھی تک. مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے, اتنے زور و شور سے جہاد ہو رہا ہے, پوری دنیا میں مسلمان کو کاٹ رہا ہے. یہی جہاد آپ چاہتے تھے نا, وہ آپ کو مل گیا. ہاں رہ گیا مسلمان کا غیر مسلم کے خلاف جہاد کرنا, تو ظاہر ہے جب ضرورت ہوگی اسی وقت ہوگا, اور وہ جہاد تو ہو رہا ہے. آپ کے بارڈرز کے اوپر فوج لگی ہوئی ہے اور وہ جہاد کر ہی رہی ہوتی ہے. روزانہ فوجی شہید ہو رہے ہوتے ہیں جھڑپوں کے اندر. جہاد کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ نے دنیا پہ جنگ کو مسلط کر کے رکھنا ہے ہر وقت, یہ تو نہیں ہے. اپنے ڈیفینس میں جہاد کرنا ہے یا ظلم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے. تو باقی رہ گئے جو یہ فلسطین اور یہ والے جو مسئلے اٹھاتے ہیں, اس کے اوپر میں تفصیلی بول چکا ہوں. آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر لکھیں فلسطین کنفلکٹ اور جہاد اور قتال, اس پہ میں نے پورا ایک بیانیہ اس حوالے سے دیا ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا دوبارہ کبھی یہ امت کسی خلافت پر یکجا ہوگی؟ انشاءاللہ قرب قیامت میں ہی ہوگی, اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتی. امام مہدی کے اوپر جب تک دنیا میں پیغمبر موجود نہ ہو امت اکٹھی نہیں ہو سکتی. یا کوئی اللہ کی غیبی مدد آ جائے, وہ تو ہمیں ایک ہی رپورٹ ہوئی ہے امام مہدی کے حوالے سے, باقی تو امت اکٹھی ہو نہیں سکتی. زوال کے ٹائم کے بعد 1 بجے تقریباً زور اثر اکٹھی پڑھ لی, اور مغرب کے وقت عشاء ساتھ پڑھ سکتے ہیں. جی پڑھ سکتے ہیں, نمازیں جمع کرنا, میری ویڈیو دیکھ لیں, پڑھ سکتے ہیں. شادی کے بعد بیگم کو اپنا پرانا نام رکھنا جائز ہے؟ جی پرانا ہی رکھنا چاہیے. خامند کی کنیت والا نام رکھنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے جی, ہم نے تو کوئی نہیں چینج کروایا, نہ آپ کو ضرورت ہے. ہاں وہ جو خانہ تھا نا خامند کا نام, ادھر نام چینج کروا دیں, کیونکہ اب اس خانے میں وہ والا خانہ نہیں آئے گا باپ کا نام. لیکن جو وہ ساتھ اس کی دم اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں نا, یعنی وہ اپنا نام اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں, تو یہ تو غلط ہے, ضرورت ہی کو نہیں کرنے کی. جائز ہے, یعنی گناہ نہیں ہے. غلط میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ کل کو اس نے طلاق لے لی, پھر اپنا نام وہ چینج کرواتی رہے گی, ایک تماشا لگا رہے گا, اس کے باپ کے ساتھ ہی اسے منسوب رہنے دیں. البتہ وہ جو وعید اہل حدیث کہتے ہیں نا, جس نے نام بدلا باپ کا تو اس پہ وعید لگے گی, وہ والی وعید نہیں لگتی اس کے اوپر, کیونکہ وہ اس نے باپ کا نام نہیں بدلا بلکہ اپنے نام کے ساتھ اپنے خامند کا نام اٹیچ کیا ہے. ولدیت اس کی اب بھی وہی ہے, اور وہ جو شناختی کارڈ پہ خانہ ہے وہاں باپ کا نام نہیں لکھا ہوتا, خامند کا نام لکھا ہوتا ہے, لہذا وہ والا اس پہ اپلائی نہیں ہوگا. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے, شادی کے بعد وائف کا نام بدلنا, آپ یہ لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. کیا نہج البلاغہ بھی بخاری مسلم کی طرح صحیح ہے؟ نہیں, اس طرح تو صحیح نہیں ہے, اس میں ضعیف اور جھوٹی چیزیں بھی ہیں. مسلمانوں اور یہودیوں کی آپس میں اتنی دشمنی کیوں ہے؟ یہودیوں کی مختصر تاریخ بھی بتا دیں, مختصر تاریخ بتا دیں, گوگل پہ جائیں آپ کو پوری تاریخ مل جائے گی. ڈاکٹر اسرار صاحب کے لیکچرز دیکھ لیں. دشمنی اس لیے کہ ظاہر ہے کہ دشمنی صرف انہوں نے مسلمانوں سے نہیں کی ہے, کرسچنس کے ساتھ بھی ہے ان کی. جب بھی کوئی نیا پیغمبر دعوت لے کر آیا تو جو پچھلی امتیں تھیں وہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہوتی تھی, جو اگلی امتیں گزر چکی جو اس وقت موجود ہوتی تھی, تو وہ قبول کر لیتے تھے, ادروائز انکار کر کے گمراہ ہوتے تھے. یہودی اس وقت تک مسلمان تھے جب تک انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار نہیں کیا. انکار کیا کافر ہو گئے. کرسچن بھی اس وقت تک مسلمان تھے جب تک انہوں نے محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کیا. انکار کیا تو کافر ہو گئے. آپس کی ضد کی وجہ سے قرآن میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اہل کتاب نے قرآن اور رسول اللہ کے آ جانے کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس دین حق کا انکار کیا ہے تو وہ آپس کی ضد کی وجہ سے کیا ہے. یہ ضدم ضدہ یہ سارے معاملات میں. آج مجھے بتائیں نا جو مسلمانوں کے مولوی ہیں کیا رسول اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ ان کو تو چھوڑ دیں. یہودیوں نے تو نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانا. جو پیغمبر مانے ہوئے ہیں انہیں ذرا آپ قرآن سے اور حدیث سے کوئی بات بتائیں, کتے کی طرح آگے سے پڑھتے ہیں, تو آپ کو جواب مل جائے گا وہ کیوں دشمنی ہے. آپ یہ سوال پوچھا کریں کہ مسلمانوں کے علماء مسلمانوں کے خلاف کیوں ہیں, مسلمانوں کے علماء اسلام کے خلاف کیوں ہیں, یہ پوچھا کریں. بابے ہی ریزن ہے, مار دیتے رہے سارے اللہ دے فضل. اگر امام تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے تو میں لیٹ جاؤں تو کیا امام کے پیچھے فرض نماز پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں جی پڑھ سکتے ہیں. آپ مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں, عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر مغرب لیٹ ہوگی آپ کی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دے گا تو آپ نے اپنی بقیہ کی رکعتوں کو پورا کر لینا ہے. اگر مغرب پڑھنی ہے اس کے پیچھے تو آپ
ایک رکعت ساتھ ملائیں گے، اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اگر عشاء پڑھا نہیں ہے تو 2 رکعتیں ملائیں گے اور صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کیونکہ پہلی 2 رکعتیں تو آپ اس کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. تو یعنی فرض والے کے پیچھے نفلی نماز ہو جاتی ہے، نفل والے کے پیچھے فرض نماز ہو جاتی ہے. دلیل اس کی وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر اپنی قوم کی امامت کرتا تھا عشاء کی نماز میں. وہ 4 نفل نیت کرتے تھے اور پیچھے ان کی قوم عشاء کے 4 فرض پڑھتی تھی. اچھا، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ 4 نفل اکٹھے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ عشاء کی جب نماز پڑھاتے تھے تو 4 اکٹھے نفل پڑھتے تھے. ناظر البلاغہ کی سند درست مانی جا سکتی ہے. آپ نے اپنی ویڈیوز میں اس کے حوالے دیے ہیں، لیکن اس کی سند پر بات کرنے کی ضرورت ہے. بھائی جن کو بتا رہا ہوں وہ مانتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کا کیا لینا دینا آپ کے ساتھ. شیعہ کو بتایا نا، ان کی کتاب ہے، دیٹس آل. جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں عام پاکستانی کیا کرے وہ بتا دیا جی، اکرامت ہوگی جی. اے جنہیں سوال لکھے نا، وہ دماغ یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ انجینئر صاحب نے اسی پرچی لکھ دی، انہوں نے پہلے ہی بول دیتا جی ہوتے تھے این جی بنا دے جانا بزرگوں کی کرامتا. ہاں ہوں پتا لگا کہ نہیں بننی نے. حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. مجھے اندر بھی پوچھ رہے تھے یہ لوگ کہ آج کوئی کرنٹ افیئر، میں کہ یار کیڑا کرنٹ افیئر ہے، وہ میری ویڈیوز آ چکی ہیں. اس پہ بھی میری آ چکی تھی ویڈیو لائیو سیشن میں. جدو میں تھوڑی پھر معصوم شکلاں ویکھیاں نا، میں کہ چلو یار کو 2-4 گلاں بول دیے جو بھی اللہ نے دماغ پا دیا. جو ان کی کتابوں میں چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ ہے، کیا ہم لوگ بھی FIR کٹوا سکتے ہیں ان کے خلاف؟ جی کٹوا تو سکتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. FIR تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے خلاف کٹا دیے اللہ کے فضل سے، اور عوام کی بارگاہ میں کٹوا دیے. ان کی عوام ان کو چھوڑ کے جا رہی ہے. ان کو سزا، ان کو یہی سزا ہے کہ ان کی عوام ان کو چھوڑ رہی ہے. اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے. ہاں جی. دبئی میں آن لائن برانڈز کی کاپی سیل کرتے ہیں، کسٹمر کو بھی بتاتے ہیں یہ کاپی ہے. ہاں، اگر وہ کاپی سیل کر رہے ہیں اور جس برانڈ کی وہ کاپی ہے ان برانڈ والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر، پھر تو جائز ہے. اور لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری کاپی بھی سیل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ڈمی بنا کے بھی اس حوالے سے، پھر کوئی جائز نہیں ہے. ورکنگ ڈاگز اور ان کے ہینڈلرز کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں. یار ہینڈلر لفظ تو بڑا بدنام ہوا ہے، کوئی اور لفظ استعمال کریا کرو. ٹھیک ہے جی، اچھا، نیکی کا کام ہے اس کے لیے وہ جو کر رہے ہیں چوروں کو پکڑنے کے لیے. لیکن یہ پاکستانی کتے بھی 2 نمبر ہوتے جائے. ہاں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہاں پہ مطلب لوگوں کے پہ جھوٹے مقدمات بھی لوگوں نے یعنی قائم کر دیے اس کی بنیاد کے اوپر. کتوں کا بھی کوئی خاص اعتبار نہیں. گورے کا کتا ہو تو میں مان بھی لوں، اور وہ ساتھ ساتھ اسے ٹرین بھی کرتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جتنی چیزیں نئی ایڈ ہوتی ہیں نا، وہ اس کی میموری میں ڈالتے جاتے ہیں اس کو سونگھا کے. کتے کی سونگنے کی حص کمال کی ہوتی ہے. یہاں پہ تو یہ جعلی بھی کاروبار چل رہا ہے. وہ اقرار الحسن صاحب نے اپنے پروگرام میں کئی بار ایکسپوز بھی کیا ہے نا اس کو. کتے وہ لگائیں جو دھوکہ نہیں کھاتے. CCTV کیمرہ او لواؤ. میرے والد صاحب چند دن پہلے فوت ہوئے ہیں. کچھ عزیز و کارم نے میرے والد کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھا ہے. کیا یہ ان کے جنتی ہونے کی علامت ہے؟ واللہ عالم، مے بی مے ناٹ بی. بہرحال آپ ان کے لیے دعا کریں. میرے دادا دادی نے میرے ابو کے مرنے کے بعد مجھے وراثت میں حصہ نہیں دیا اور قبضہ کر لیا. دادا دادی نے قبضہ کر لیا، وہ تو عجیب بات ہے. بھئی آپ کے والد صاحب جب فوت ہوئے ہیں نا، تو فوت جب ہوئے تھے تو ان کے نام پہ جتنی چیزیں تھیں نا وہ آپ کو وراثت میں ملنی تھی. اگر آپ کے والد کے نام پہ کوئی چیز ہی نہیں تھی تو وہ دادی دادا کی تھی نا، تو وہ آپ کو تو نہیں ملنی تھی. تو یہ جس کا سوال ہے ذرا وہ مجھے کلیئر کرے پہلے، یہ کس کا سوال ہے؟ مجھے بتائیں، آپ کے جو والد تھے ان کے نام پہ کوئی جائیداد تھی؟ وہ دادی دادا نے ہتھیا لی. ہاں، تو آپ کورٹ میں جائیں، آپ کو مل جائے گی، بالکل آسانی سے مل جائے گی. آپ کے دادی دادا کو 1/6 1/6 ملنا تھا، اور آپ کی والدہ کو 1/8 ملنا تھا، اور جو باقی بچ جانی تھی وہ آپ کے اور آپ کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہونی تھی. وراثت ہوگی تو وہ کورٹ میں رجوع کرے نا میرے بھائی، عدالت کرے گی نا. قبضہ تو عدالت نے دلوانا ہے.
عدالت کے تھرو آپ نے وراثت تقسیم کروائی ہے تو اگلا کام بھی عدالت ہی کرے گی، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہ عبد القادر جیلانی کا دین بھی کوئی اور تھا، کسی ایک بابے کا دین بھی کتابوں والا نہیں تھا؟ یار مجھے کوئی کسی سے انٹرسٹ نہیں، ان کے نام نہ لکھ کے مجھے کسی کا بھی بھیجا کریں بھائی۔ ہاں، رسول اللہ کے بعد ہمیں کسی کی بات نہ سننے کا ٹائم ہے نہ بتانے کا ٹائم ہے۔ کبھی زمانہ تھا آپ لوگ بابوں کے پجاری تھے تو ہم بابوں کا ذکر بھی کر دیتے تھے آپ کو شوق پورا کرنے کے لیے۔ میں تو عرصہ دراز سے یقین کریں مجھے تو کوفت ہوتی کسی کا نام سن کے۔ چھوڑیں، شیعہ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حدیث قرطاس میں حضرت عمر کے دفاع میں آپ کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، صرف جذباتی دلائل ہے۔ کوئی جذباتی دلائل نہیں میرے بھائی، بڑے ٹھوس ہیں اور ٹھوک بجا کے میں نے دلائل دی ہیں اس میں۔ وہ آپ میری ویڈیو تو دیکھیں 3.25 گھنٹے کی، پہلے آپ خود دیکھ لیں پھر آپ کو پتہ چلے گا وہ دلائل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس میں پھکیاں بھی ہیں، علمی جواب بھی ہیں، ایک ایک چیز میں نے دی ہے۔ حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ 55B مسئلہ۔ تاک رکعت میں رفع دین کرتے ہیں لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو، امام کی تیسری رکعت ہو، جب امام کے ساتھ ہوں گے پھر آپ نے امام جس جگہ پہ رفع دین کرتا ہے نا اس کو آپ فالو کریں گے۔ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، حدیث اس میں کوئی نہیں ملتی۔ اور اس میں ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے بڑی اچھی دلیل دی تھی کہ پہلی رکعت میں بیٹھنا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ آپ دوسری رکعت میں بیٹھتے تھے، یا مغرب ہو تو تیسری میں، یا 4 رکعتیں ہو تو چوتھی میں۔ پہلی رکعت میں نبی علیہ السلام کبھی نہیں بیٹھتے تھے، الا یہ کہ آپ نے 3 وتر پڑھنے ہیں 2+1 کر کے، وہ تو ایک الگ چیز ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں، وہ امام کی دوسری ہوتی ہے لیکن آپ کی پہلی، تو پہلی رکعت میں تو آپ کو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ آپ کیوں بیٹھتے ہیں؟ امام کے پیچھے ہونے کی وجہ سے۔ تو بس جب آپ بیٹھ گئے اب آپ اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب جب وہ 2 رکعتوں کے بعد اٹھا ہے، آپ بھلے 1 رکعت کے بعد اٹھ رہے ہیں لیکن آپ جماعت کے ساتھ رفع الیدین کریں گے، اپنی 1.5 انچ کی مسجد زیادہ نہ بنائیں اس میں۔ ہاں، لیکن اس میں یہ نہیں آپ نے کہنا کہ کل کو حنفی امام ہوگا تو ہم رفع الیدین ہی چھوڑ دیں گے، نہیں، وہ تو سنت کے خلاف چل رہا ہے نا، اس کو تو آپ نے فالو نہیں کرنا۔ سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کی اکیڈمی میں شناختی کارڈ کی جو تصویریں لی جاتی ہیں اس کا کوئی غلط استعمال تو نہیں ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ آج کل کے دور میں کیا کوئی کر لے گا؟ اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آج کا میرے بھائی ماڈرن دور ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ تو کسی کے پاس جاتی نہیں، وہ ہمارے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، ہم نے اس میں سے کیا نکالنا ہے؟ ہمیں تو اس سے غرض ہی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، ایک بندہ ملتان سے اٹھ کے آیا ہے، اس کا ہم نے شناختی کارڈ لے لیا، یہاں پہ اس کی تصویر بنا لی ہے، مجھے کیا لینا دینا کہ اس کی کیا جداد ہے، اس کے نام پہ کیا ہے، تو اس میں سے کچھ نکالوں گا؟ ٹھیک ہے، دیکھو جی یہ سوال کی دے، اتنا سیاح بندہ کیڑا ہے جنہیں سوال لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، چھوڑ دو، چلی رہو، کوئی نہ ہاتھ ہوتے کرے۔ حضرت معاویہ کا سونا چاندی کو بطور زکوٰۃ بیت المال میں جمع نہ کروانے پر اپنے پاس رکھنا، قرآن سے یاد کروانے سے صحابی رسول کو قید میں ڈلوا دینا حتیٰ کہ ان کی موت واقع ہو جائے۔ بھئی اس واقعے کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا، یہ واقعہ کہاں آپ نے کس حدیث کی کتاب میں پڑھا ہے؟ ذرا یہ جس کا سوال ہے مجھے بتائیں۔ اچھا، یہ قید میں اگر وہ ڈلوانے والا آپ وہ واقعہ کہہ رہے ہیں نا، حجر ابن عدی والا، وہ تو الگ ہے، وہ اس سے الگ ہے۔ کیا ان کے ایمان کے لیے اپنے ایمان کی میرے بھائی فکر کریں، چھوڑیں ان کے معاملات کو، وہ اللہ کو خود جواب دے رہے ہوں گے جا کے۔ بغیر مشورے کے بنائی گئی خلافت کے بارے میں جیسا کہ حکم ہے کہ جس کی بیعت کی جائے تو بیعت کرنے والے اور بیعت والے قتل ہو جائیں گے، تو کیا حضرت معاویہ، یزید اور ڈکٹیٹر؟ جی میں نے اس پہ میرے بھائی کتنی بار بول چکا ہوں، آپ نے کیا بار بار، یہ ٹاپک ہم نے کلوز کر دیا ہوا ہے۔ مسئلہ 101 میرا دیکھ لیں آپ، فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، مسئلہ خلافت و ملوکیت، اس میں نے یزید کی حکومت کے بارے میں بھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کے بارے میں بتایا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ صلح حسن کے بعد ان کی حکومت اس حوالے سے لیجیٹمائز ہو گئی تھی، اگرچہ ملوکیت تھی لیکن لیجیٹمائز تھی۔ حضرت عمر نے 6 رکنی کمیٹی بنائی، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ جی وہی موقف ہے جو حضرت عمر کا موقف ہے، اس میں سے کیا نکالنا ہے؟ ان 6 سے بڑا تو کوئی بھی نہیں تھا، اور ان کا کرائٹیریا یہ تھا کہ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے راضی رہے، تو انہوں نے تو نبی علیہ السلام پر یہ بات ڈالی تھی نا، وہ بالکل درست تھی۔ اشرا مبشرہ میں سے وہی 6 بندے باقی تھے، ساتھ میں ان کے بہنوئی تھے، اس لیے ان کا نام نہیں لیا، سعید ابن زید۔
صحیح حدیث کے مطابق حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ساری زندگی نماز، مگر اہل بیت سے بغض رکھے تو اللہ تعالیٰ، جی اللہ کا معاملہ ہے، آپ نے تو نہیں بیٹھ کے آخرت فیصلہ کرنا میرے بھائی، بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے کھڑے ہونے میں نماز پڑھنا مشکل ہے، تو کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کمی آئے گی؟ اگر عمر کی وجہ سے ہے پھر تو کمی نہیں آئے گی، لیکن جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو کمی آئے گی، اور وہ بھی صرف نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز بہرحال آپ نے کھڑے ہو کے پڑھنی ہے۔ اور اگر فرض پڑھنے میں بھی تردد ہے تو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا قیام تو آپ کھڑے ہو کے کریں، اس کے بعد باقی بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، وہ ٹھیک ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو بیٹھ کے پڑھتا ہے اسے آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے، تو وہ آپ کے اوپر اپلائی اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ ایک شرعی مجبوری ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی الاسلام فرماتے ہیں جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے نا اور وہ اپنی عبادات کو، نفلی عبادات کو کثرت کے ساتھ نہیں کر پاتا، یا اس طریقے سے فرائض کو نہیں ساتھ لے کے چل پڑتا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اگر میں اسے صحت دے دوں تو کیا یہ اسی طریقے سے نیک اعمال کرے گا جس طرح پہلے کرتا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں بالکل ایسے ہی کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا ثواب بھی اتنا ہی لکھو جتنا پہلے لکھتے تھے، چاہے وہ کام نہ بھی کر رہا ہو تب بھی اس کا ثواب لکھ دو، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میں نعت خواہ ہوں، کیا نعت کا ہدیہ لینا جائز ہے؟ آپ کی ویڈیوز کی برکت سے میرا کاروبار کافی ٹھپ ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ اب نعت لوگ کم ہی پڑھنے دیتے ہیں، کیا نعت پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیں نعت پڑھنا تو سنت ہے، اس پہ میری ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں۔ جب وہ خالد حسنین صاحب فوت ہوئے تھے تو میں نے اس پہ تفصیلی ویڈیو نعت کے حوالے سے ریکارڈ کروائی تھی، لیکن پیسے طے کر کے نعتیں پڑھنا یہ تو بالکل غلط ہے۔ البتہ کوئی نعت پڑھ رہا ہے اور آپ کو کوئی ہدیہ دے دیتا ہے تو وہ لینا جائز ہے انعام کے طور پر، پلس نعت میں کوئی شرکی الفاظ نہیں ہونے چاہیے، یہ ذرا دیکھ لیجیے گا۔ تو میرے بھائی یہ کام چھوڑ دینا، آپ کو اکیلے نعت خوان ہیں، کتنے نعت خوان ہیں، میں آپ کو ان کے نام نہیں بتانا چاہتا، میلز میں بھی اور فیمیلز کے اندر بھی، جنہوں نے تو یہ دھندا ہی چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم شرکیہ نعتیں نہیں پڑھیں گے تو سبحان اللہ نہیں ہوگی، جس طرح آپ جھوٹے کہانیاں نہیں سنائیں گے اس وقت تک تو ممبر سے لوگوں کو مزہ ہی نہیں آتا، تو کوئی اور کام کریں۔ اور میں نے باقی اصولاً جو بات کرنی ہے وہ کر دی ہے۔ آپ نعت پہ اسلامک رولنگ یہ آپ ویڈیو لکھیں تو آ جائے گی سامنے۔ آپ کی اکیڈمی میں آنے سے علماء کرام روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ گمراہ ہے، نہ جاؤ، وجہ کیا ہے؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں میرے بھائی، ہم نے کبھی کسی کو نہیں روکا۔ ہم کہتے ہیں آپ ساری جگہوں پہ جائیں، سب کی ویڈیوز دیکھیں، جو کوئی بھی قرآن و سنت کے مطابق بات کرتا ہے آپ اس سے لے لیں، اور جو قرآن و سنت کے خلاف بات کرتا ہے اس کی وہ بات چھوڑ دیں، اس کو پھر بھی نہ چھوڑیں، آپ پھر اس کی بات سنیں۔ یہ جو بائیکاٹ والا معاملہ ہے نا، اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا آپ کے حق میں یہ آپ کو بتا دوں۔ آپ ہمارے لائیو سیشنز میں دیکھ رہے ہیں نا شاہد اور بلال کے چینل پہ، 99% وہ لوگ ہیں جنہیں نیگیٹو تعارف ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک گاؤں کے اندر ایک مولوی جا کے نماز پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، جدھر انٹرنیٹ بھی 2-4 بندوں کے پاس ہے، اور وہاں کہہ رہا ہے جی انجینئر گھوم رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں، مجھے اگر مجھے اللہ تعالیٰ اگر وسعت دے تو میں ایسے لوگوں کی خدمت کروں جو بغیر پیسے لیے جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور یہ بات عوام تک پہنچا رہے ہیں، ان کی برکات سے یہ سارا کام پھیلا ہے۔ شیطان نے جنت، دوزخ، اللہ، فرشتے سب کچھ دیکھا، اس کے باوجود اس نے دوزخ کیوں کمائی؟ جی علماء کرام نے قرآن و سنت سب کچھ پڑھی ہے، اس کے باوجود کیوں نہیں اس پہ عمل کرتے؟ جواب مل گیا جے رام جے۔ 12 سال پہلے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تھا، اب صلح ہو گئی ہے، دونوں خاندانوں میں اولاد بھی ہے، اب نکاح کے والے جی تجدید نکاح کر لیں اور باقی پہ معافی مانگ لیں، انشاءاللہ قبول ہو جائے گی، کوئی ایشو نہیں۔ کیا فتنے کے ڈر سے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ رفع دین کریں تو لوگ جینے نہیں دیتے۔ یہ کس دنیا کے باشندے ہیں، کس علاقے کے باشندے ہیں کہ لوگ جینے نہیں دیتے؟ کیا کریں گے؟ ماریں گے لوگ؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، جدو تک بریلوی ہوندے ہو تو جناب لوگوں بھی وڑ دے ہو، آپ بھی جا کے لوگوں تے جناب چڑھ دے ہو، تے جدو سنت کے مطابق ہو جاندے ہو تے بزدل ہو جاندے ہو۔ کوئی تنگ نہیں کریں گے، اس کا میں نے آسان طریقہ بتایا کہ آپ اقامت جب ہو رہی ہو نا، آپ جوتیاں اتار رہے ہو اس وقت،
اور جماعت میں آپ شامل ہو، رفع الیدین سے نماز پڑھیں، سلام پھریں، گھر واپس آ جائیں، کسی کے سامنے رفع الیدین ہوگا ہی نہیں، صرف آپ کے دائیں بائیں کو پتہ چلے گا نا۔ تکلیف ان کو اس وقت ہوتی ہے جب آمین آپ بہت اونچی کہتے ہیں، یا جب باقی نمازی جو ہیں وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں اور آپ ان کے سامنے سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہر بندہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ادو انہوں نے وٹ چڑھتا ہے۔ ہاں تو یہ وٹ کٹنے کا طریقہ ہے جو میں تمہیں دسیا ہے۔ گھر نہ نماز پڑھیں، گھر نماز پڑھے تو تبلیغ تو ختم ہو گئی نا۔ الٹا وہ یہ مشہور کر دیں گے سانو کافر سمجھتا ہے، دیکھ لو مسجد نہیں آ رہا، ان کو آپ نے پروپیگنڈے کے لیے ایک اور ہتھیار دے دیا۔ یہ کام نہیں کرنا۔ ہماری دعوت کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ مسجد نہیں چھوڑنی، چندہ بھی نہیں چھوڑنا، دینا ہے ان کو چندہ۔ ناسخ و منسوخ آیات کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ مثلا سورہ بقرہ میں وراثت، بس یہی ہے جناب۔ مثلا جو آپ کو ایک پتہ ہے، 4 اور ہیں، آپ ناسخ و منسوخ کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں، اس کا کوئی دین کے ساتھ اس اعتبار سے لینا دینا نہیں، کوئی ایک عام بندے کی ضرورت ہو، 4-5 آیات ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ ایک زنا کی سزا والا ایشو ہے، آپ نے نہ آج تک زنا کی سزا کسی کو دینی ہے، نہ آپ کا کوئی لینا دینا ہے۔ وراثت کا آپ کو یہی پتہ ہے، وراثت اس طرح تقسیم ہوتی ہے، آپ کو یہ نہ بھی پتا ہو کہ پہلے تھا کہ وصیت کرنی ہے، بعد میں وراثت کے احکام نازل ہوئے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ناسخ و منسوخ کا کوئی عام بندے کے لیے کوئی اس اعتبار سے مسئلہ نہیں، بے فکر ہیں آپ۔ امام ابن قیم کون تھے؟ وہابیوں کا امام تھا، ان سے جا کے پوچھیں، ہم سے قرآن و سنت کا مطلب۔ حضرت میر معاویہ جو کہ صحابی رسول ہیں، کچھ لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے جی، برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، صرف ان کی برائی کا ذکر کرنا چاہیے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام صحابی ہیں، حضرت یعقوب کے، حضرت یوسف کے ڈبل صحابی ہیں، حضرت معاویہ سنگل صحابی ہیں، حضرت یوسف کے بھائی ڈبل صحابی ہیں، تو ہم ان کو برا بھلا نہیں کہتے، صرف ان کی برائی کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ تو بس آپ بھی ذکر کریں کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ اور امام وقت مولا علی کے ساتھ کیا کیا، بس اس برائی کا ذکر کریں، انہیں برا بھلا نہ کہیں۔ بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ کون تھا بدبخت جس نے قرآن میں یہ آیت ہوتے ہوئے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، آپ کی وفات کے بعد ان سے نکاح حرام ہے، پھر بھی کسی نے حضرت عائشہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا؟ یہ بس شیعہ نے مشہور کیا ہے، جھوٹ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی آیت میں حکم ہوا ہے کہ اے نبی جہاد کرو مشرکین کے خلاف اور مخالفین کے خلاف، لیکن مشرکین کے برعکس منافقین کے خلاف آپ نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ جی بالکل ٹھیک کیا ہے نا۔ جہاد اور قتال علمی بھی ہوتا ہے نا، صرف تلوار اٹھانا تو نہیں ہوتا، ساتھ یہ بھی تھا کہ ان پر سختی کیجیے۔ تو یہی اس بات کا ثبوت ہے جو جہادی تنظیموں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا نا، کہ جہاد صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنی بندوق کے ذریعے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑا تھپڑ ہے ان کے منہ کے اوپر کہ قرآن میں کم از کم 2 جگہ پہ آیا کہ آپ نے منافقین سے قتال کرنا ہے۔ جہاد میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ علمی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، قتال تو کہتے ہی وہ ہیں جو تلوار کے ذریعے ہو، تو حضور نے تو کبھی بھی نہیں قتال کیا، الٹا حضرت عمر نے جب اجازت مانگی آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو، لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے، عبداللہ ابن ابی کے بارے میں بخاری مسلم میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قتال اگر زبان سے کیا جائے تو وہ بھی علمی قتال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے قتال کرتا رہے گا اور وہ غالب رہیں گے، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے۔ تو امام بخاری نے سو کالڈ جہادی جو لوگ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اسلام کے نام کے اوپر، ان کی کمر توڑ دی ہے کہ جہاد کے لیے قلم بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو ہم وہی جہاد تو کر رہے ہیں بھائی، قلم سے بھی اگلا ورژن۔ آپ نے کچھ ویڈیوز میں یہ بات کی کہ فرشتوں کے پیغمبر عام انسانوں سے افضل ہیں، اس بات کی کوئی دلیل؟ جی اجماع ہے اس کے اوپر، پیغمبر تو غیر پیغمبر سے افضل ہی ہوتا ہے، اجماع ہے۔ جائیں کسی فرقے سے، کسی عالم سے پوچھ لیں کہ کیا عام انسان حضرت جبرائیل علیہ السلام سے افضل ہو سکتا ہے جو مسلمان ہو؟ کوئی بھی نہیں مانے گا، اجماع ہے، دلیل اس کے اوپر۔ کیا حضرت عمر نے واقعی خالد بن ولید کو معزول کیا تھا یا یہ کہانی ہے؟ نہیں نہیں، یہ واقعی معزول کیا تھا جی، میری ویڈیو بھی دیکھ لیں، اس کی کہانی نہیں ہے۔ آن لائن ٹیچنگ میں اگر طالب علم کے والدین اطلاع نہیں کرتے اور استاد پورا گھنٹہ انتظار کرتا ہے بچے کا، تو کیا استاد اپنا وقت ضائع ہونے کے لیے بچے سے اس وقت کی فیس لے سکتا ہے؟ جی لے، لیکن یہ پہلے سب کچھ طے کرے اس کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ وہ سب کے سب لوگ کرٹسی میں ہی چلتے رہیں۔ شروع میں ٹرمز اور کنڈیشنز طے کر لیا کریں کہ بھائی یہ ٹائم ہوگا، اس میں اگر آپ کا بچہ آ گیا تو ٹھیک، ادروائز میں نہیں پڑھا سکوں گا کیونکہ میں نے اگلی ٹیوشن لینی ہے، تو اس کے بعد پیسے لینا بالکل درست ہوں گے۔ آن لائن ٹیچنگ کے دوران اگر کوئی اسٹوڈنٹ 15 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے تو اسے کیا اپنے مقررہ وقت پر
ختم کر کے پورے پیسے چارج کر سکتے ہیں، بالکل اس کے اندر وہ شامل ہے جی، لیکن سب کچھ پہلے طے کیا کریں. کین وی ٹیک تھنگز آن مارٹگیج؟ صرف اسلامک بینک سے لے سکتے ہیں، باقیوں سے نہیں لیں گے جو منی اگینسٹ گڈس کا کاروبار کرتے ہیں. یو کے اور امریکہ کا آپ نے ذکر کیا، وہاں پہ بھی اسلامک بینکنگ آ چکی بھی ہے، وہاں سے لیں. کیا اگر ایک لڑکا اور لڑکی صرف منگنی کا رشتہ ہو تو کیا ایک دوسرے سے ملنا جائز ہے؟ منگنی کا رشتہ تو کوئی رشتہ ہی نہیں بھائی، رشتہ ہوتا ہی نکاح کے بعد شروع ہے. منگنی والا تو رشتہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اسلام میں حقیقت نہیں، کوئی نہیں مل سکتے جی، غیر محرم ہے. سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے غریب رشتہ داروں کے اوپر مال کی شکل میں لگاتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. باقی صدقہ ایک لفظ ہے جو پنجابی میں اردو میں یوز ہوتا ہے، اور ایک صدقہ ہے جو عربی کا ہے. اس میں تو نماز بھی صدقہ ہے، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے افضل عمل نماز پڑھنا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بندے کا وقت میں نماز ادا کرنا. تو مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، اور کسی سے حسن اخلاق سے پیش آنا بھی صدقہ ہے، اور مرد و عورت کا آپس میں ایک ازدواجی تعلق قائم کرنا وہ بھی صدقہ ہے، اور اس میں بھی ثواب ملے گا. صحابہ نے کہا یہ بھی، آپ نے فرمایا ہاں اگر تم یہی ضرورت کسی ایسے طریقے سے پوری کرو جو جائز نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ صحابہ نے کہا ہوگا. تو فرمایا اس پہ ثواب بھی ملے گا. تو آپ کے لیے صدقہ اگر پاکستان میں کوئی پوچھ رہا ہے نا تو وہ یہی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ مال میں نے خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کروں؟ قریبی رشتہ داروں میں. قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ آپ کے بہن بھائی. بھی بچے میں اس لیے ذکر نہیں کر رہا کہ ان کی کفالت تو آپ پہ فرض ہے، ماں باپ پہ بھی آپ نے لگانا ہی لگانا ہے. بہن بھائی اور ان کی اولادیں، اور اس کے بعد آپ کے کزنس، یوں ترتیب چلے گی. بعض لوگ نماز توڑنے کے لیے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہیں، کیا یہ طریقہ ہے؟ بس یہ ایک پبلک میں عام چل رہا ہے، میں نے تو یہ کہیں طریقہ نہیں پڑھا. بس جب آپ نے ذہنی طور پر سوچ لیے کہ آپ نے نماز توڑ دی تو نماز ٹوٹ گئی، سلام پھیرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹیوشن اکیڈمی میں اگر استاد کو ہائر کر کے 1 سال کا کنٹریکٹ کیا جاتا ہے اور اگر استاد 1 سال سے پہلے چھوڑ جائے تو کیا کوئی جرمانہ ہوگا؟ نہیں، جرمانہ تو آپ نہیں کر سکتے. ایون طے بھی کیا ہو تب بھی آپ کو جرمانہ نہیں کرنا. جرمانہ اس صورت میں صرف ہوتا ہے جب آفیسز کے اندر لوگ کورسز کرتے ہیں آفس کے پیسوں کے اوپر، تو پھر گورنمنٹ کہتی ہے یا پرائیویٹ جو امپلائر ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تمہارے اوپر اتنا خرچہ کیا، 5 سال کا بانڈ بھرو. اگر 5 سال سے پہلے چھوڑ گئے تو اتنے پیسے تم دو گے کیونکہ میں نے تمہارے اوپر اتنا خرچہ کیا. وہ تو بالکل درست ہے، لیکن ویسے نہیں آپ اس طرح کا کسی کے اوپر پینلٹی ڈال سکتے. تو آپ 1 سال کا کانٹریکٹ کیا ہے تو کوشش کریں نا کہ وہ چھوڑنے کے لیے جب آمادہ ہو تو آپ اس کی تنخواہ بڑھا دیں، کوئی اس طرح کا سلسلہ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں. جرمانہ وغیرہ نہیں آپ کر سکتے، اس کا رائٹ ہے جانا، لیکن وہ شروع میں آپ طے کر لیں کہ جب تم چھوڑنے لگو گے تو جو کلاس تمہاری چل رہی ہے نا اس کو بیچ میں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. یعنی اگر ابھی ان کے پیپرز میں 3 مہینے باقی ہیں تو 3 مہینے تم پورے کرو گے، اس طرح چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. تو اس طرح آپ کانٹریکٹ کی ٹرمز اور کنڈیشنز شروع میں ہی طے کر لیں تاکہ آپ کو نیا ٹیچر ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہو. مسئلہ تو اسی وقت ہوتا ہے نا کہ اب بچوں کے پیپر آنے والے ہیں اور ایک ٹیچر چھوڑ کے چلا گیا فزکس کا، آپ کو نیا ٹیچر بھی نہیں ملنا. تو آپ کانٹریکٹ میں لکھوائیں کہ بھائی تم اس طرح چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اور اس کے لیے آپ ٹھیک ہے ایڈوانس کچھ پیسے رکھنے ہیں، اس کے وہ تنخواہ آپ اس طریقے سے رکھ لیں، کوئی معاملہ کرنا ہے وہ آپ کر لیں. کیا رفع دین کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہو جائے گی، جبکہ سارے گھر والے بغیر، گھر والے کون سی دلیل ہے میرے بھائی؟ کوئی گھر والے رفع دین کے بغیر نماز نہیں پڑھتے. پیرا رفع دین تو سارے کر دینے، گل ہی غلط ہے. ہاں، جو تک پہلا نہیں نہ چھڑ دے تسی دوسرا تیسرا چوتھا بھی نہیں چھوڑنا، ایسی تحسین ہے جی. معافی کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آسان طریقہ ہے، قرآن میں آیا ہے. اور سید الاستغفار جو ہمارے صبح و شام کے اذکار میں لکھا ہے صحیح بخاری میں، بس اللہ تعالیٰ سے
پرانے گناہ کے اوپر شرمندگی کا اظہار، اور معافی آپ اپنی نیٹو لینگویج میں بھی مانگ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ عربی میں نہیں بھی آتا تو معافی مانگیں، انشاءاللہ معافی ہو جائے گی۔ لڑکا اگر معذور ہو اور اس بنا پر کوئی رشتہ نہ دے تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ کوئی معذور ڈھونڈ لیں، معذور کو معذور کا رشتہ مل جائے گا۔ اللہ کے بندوں ملتے ہیں رشتے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا اولاد علی مسلسل شہید ہوتی ہی رہی ہے؟ جی ایسے ہی ہوا ہے، مسلسل ہوتے رہے شہید۔ علی کے نام لینے والے بھی شہید ہوئے ہیں، تو اب آپ کو ہر چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے وقت کے ساتھ۔ عصبیت سے کیا مراد ہے؟ کیا حب الوطنی بھی اس میں شامل ہے؟ حب الوطنی اگر اسلام کے خلاف ہو تو اس میں شامل ہے، اگر اسلام کے ساتھ ہو، جس طرح پاکستانی فوج ہے تو آپ نے کوئی کامن بانڈ تو رکھنا ہے نا جان دینے کے لیے، کوئی جان دینا کوئی چھوٹی بات ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ وہ اسلام کے نام کے اوپر ہی وہ نعرہ بازی ساری ہو رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں، سلوگنز ان کے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو تو آپ عصبیت اس حوالے سے نہ کہیں، کیونکہ پیچھے موٹو تو اللہ ہی ہوتا ہے نا۔ سلسلہ سیہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی جنگ کے لیے ایک صحابی سے مدد لینے گئے تو صحابی نے جواب دیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا لکڑی کی طرح۔ وہ صحابی کا بھائی فام ہی یہی تھا نا، وہ کوئی حضرت علی کی طرح فقیہ تھا؟ یہ تو بخاری میں بھی موجود ہے، وہ تو میں نے بتایا کہ بخاری کی حدیث ہے 7083 کہ جب کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ تلوار اٹھائے تو دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ جو قاتل ہے اس کا تو جہنمی ہونا سمجھ آتا ہے، یہ مقتول کیوں جہنمی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا۔ یہ حدیث فٹ کر دی تھی کچھ لوگوں نے حضرت علی اور حضرت علی کے مخالفین کی جو جنگ ہے اس کے اوپر۔ تو بھائی یہ حدیث تب فٹ ہوتی ہے جب کوئی غلط جنگ لڑ رہا، اگر کوئی صحیح جنگ لڑ رہا ہے تو وہ تو قرآن میں آیا ہے، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 ہے کہ اگر مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو۔ ہم ان لوگوں سے، جاہلوں سے یہ پوچھتے ہیں جو اس قسم کی باتیں آپ لوگوں کے دماغ میں ڈالتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو، جنگ کرو یہاں تک کہ وہ توبہ کرے، یہ آیت پھر کہاں پہ فٹ ہوگی؟ تو آپ قرآن کی ساری تفسیریں اٹھا کے دیکھیں، سورہ حجرات کی اس آیت کی تفسیر میں پتہ آپ کو کیا ملے گا؟ جنگ جمل، صفین اور نہروان، کہ حضرت علی نے اس آیت کے اوپر عمل کیا ہے۔ حضرت علی تو قرآن کی آیت پہ عمل کر رہے تھے، آپ حدیثوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ حدیث ہے بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ۔ ابو بکرہ نے بھی یہ حدیث سنائی تھی، ابو بکرہ کے ساتھ جو حضرت معاویہ نے کیا وہ آپ کو پتہ ہے۔ پچھلے دنوں میں نے وہ لال رومال والے کی طبیعت صاف کی تھی نا اس حوالے سے، اس میں میں نے یہ والی حدیث بھی ڈسکس کی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے۔ ایک مذہبی اسکالر کہتے ہیں کہ فرض نماز مسجد میں پڑھنا حضور کے دور میں ضروری تھا، آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ نارمل نہیں، بالکل غلط کہہ رہے ہیں، ردی کی ٹوکری میں پھینکیں، یہ اس کی ذاتی خیال ہے، امت کا اجماع اس کے خلاف ہے، قرآن و حدیث اس کے خلاف ہے۔ کیا فرض نماز گھر پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہوئی ہے۔ کیا مالک اشتر اور محمد بن ابوبکر قاتلین عثمان میں تھے؟ مخالفین عثمان میں سے تھے، قاتلین عثمان نہیں ہے۔ میری داڑھی ابھی آنا شروع ہوئی ہے، اگر میں اسے کاٹ دوں تو اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ جی ضرور ہوگا، گناہ حرام کے مرتکب ہوں گے۔ کیوں کاٹنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ تنگ کر رہی ہے آپ کو؟ داڑھی تو رکھنی ہے، مسلمان مرد کے لیے فرض ہے، کم از کم اتنی داڑھی کہ اسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے، اس کے بغیر یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ آپ داڑھی کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو کچھ عرصہ پہلے ریکارڈ کروا دی ہے۔ غامدی صاحب نے جتنے وسوسے چھوڑے تھے نا، وہ میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا اس میں۔ علی بھائی صلح حسن کی صحیح سند بتا دیں۔ صلح حسن کے اوپر اجماع امت ہے جی، صحیح سند اس کی یہ ہے۔ صلح حسن کی سند کے اوپر بحثیں اب ان لوگوں نے شروع کی ہیں۔ صلح حسن تو بھائی موجود ہے بخاری کے اندر، اور جن شرائط کے اوپر ہوئی وہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں لکھی ہیں۔ سند لکھنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ صلح ہوتی ہی شرط کے اوپر ہے، کوئی اس کے اوپر شرائط طے کی جاتی ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں نا جس طرح غامدی صاحب نے کہا کہ بغیر یعنی شرط کے ہی صلح ہو گئی ہے، تو پھر صلح بھی کوئی نہیں ہوئی ہے۔ صلح حدیبیہ شرائط کے اوپر ہوئی ہے۔ اہل سنت کے ائمہ صحابہ کرام کی جو سیرت کے اوپر کتابیں لکھتے آئے ہیں، الاستیاب ابن عبد البر نے لکھی ہے، اسد الغابہ امام ابن اثیر نے لکھی، اس کی شرح ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ، تمام صحابہ کرام کی جو سنیوں کی کتابیں ہیں نا ان میں تمام میں صلح حسن کی شرائط لکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث کی کتاب میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، حدیث کی کتاب میں ہر چیز موجود نہیں ہوتی ہے کہ آپ ساری باتیں وہیں سے نکال کے بتائیں، لیکن اصل اس کی موجود ہوتی ہے۔ صلح ہوئی ہے کسی بات کے اوپر، ایک جنگ کرنے کے لیے دو بندے اکٹھے ہوئے ہیں اور دوسرا کہتے ہیں ہم صلح آفر کرتے ہیں، تو کسی بنیاد پہ صلح ہوتی ہے نا۔
صلح حدیبیہ کیا بغیر شرائط کے ہوئی تھی؟ شرائط کے ساتھ ہوئی تھی. تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. صلح کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شرط شامل ہے. جس طرح روزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے کھانے پینے اور شہوات سے رکنا ہے. یہ اللہ سے دکھانا ضروری نہیں ہوتا, روزہ کہتے ہی اس کو ہے. آپ درود اصحاب, ازواج اور امت پر بھی بھیجتے ہیں, کسی حدیث میں موجود ہے؟ ازواج میں تو ثابت ہے بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے ازواج کا ذکر کیا ہے. ہاں, صحابہ کا جو ذکر ہے وہ حدیث میں نہیں آتا, ہم آنری طور پہ ذکر کرتے ہیں. قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اہل ایمان پر بھی درود بھیجتے ہیں. یہ تو قرآن کی آیت ہے. اس کانٹیکسٹ میں یہ دعائیہ کلمات کے طور پہ کرتا ہوں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے کوئی درود کے طور پر اسے ڈیوائز کیا. یہ دعائیہ کلمات کے طور پر ہے. اور سب سے بڑی بات ہے, اس میں اجماع امت ہے. امت میں کوئی فرقہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کے لیے درود میں دعا ایڈ کرنے کو بدعت سمجھتا ہو. ٹھیک ہے, ایون شیعہ کو زیادہ مسئلہ ہے نا. آپ شیعہ علماء کے بھی تقریر کے آغاز میں دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دروشی پڑھتے ہیں نا تو اس میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اور اس کے ساتھ وہ ایڈ کرتے ہیں, اور وہ تمام لوگ جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں ان پر بھی درود ہو. تو اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام ہیں. ٹھیک ہے, اور اہل بیت کے جو ساتھی تھے وہ ہیں, اور آج تک جو لوگ محبت کرنے والے ہیں وہ تمام اس میں شامل ہیں. اور پھر جو غدیر خون کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے, اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو سب لوگوں کو دعائیں پہنچنی ہیں اللہ کے فضل سے. پھر نماز میں بھی آتا ہے نا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم پر بھی سلام ہو اور تمام اہل ایمان کے اوپر جو نیک لوگ ہیں ان پر سلام ہو. تو صحابہ کرام میں پہ جو درود پڑھنا ہے وہ تو نماز کے اندر موجود ہے, السلام علینا. اچھا, تو اپنے ہوتے درود موجود ہے نماز کے اندر, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم پر بھی سلامتی ہو اور تمام جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر سلامتی ہو. تو نیک بندوں میں ٹاپ آف لسٹ انبیاء کرام, ان کے اہل البیت اور صحابہ آتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہے, تو خلفائے راشدین کی سنت کے بارے میں نبی نے کیوں فرمایا؟ میں نے وصی اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی کہ وہ قیامت تک کے لیے وصی ہے قرآن محفوظ شکل میں. باقی جو خلفائے راشدین ہیں نبی الاسلام کے, وہ اس لیے میں ان کو وصی نہیں مانتا یا وصی نہیں کہتا کہ نبی الاسلام نے انہیں مقرر نہیں کیا. یہ تو آپ نے ضرور کہا کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے, لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میرے خلفائے راشدین کون ہوں گے یا میں ان کو مقرر کر رہا ہوں. وہ صحابہ نے اجماع امت سے ان کو مقرر کیا. اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. اور پھر دوسرا, خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے, تو خلفائے راشدین تو فوت ہو چکے ہیں. آج کی ڈیٹ میں پھر ہم خلفائے راشدین کو کیسے ان سے جا کے مسائل پوچھیں گے؟ تو آپ کہیں گے قرآن و حدیث میں مسئلہ دیکھیں گے. تو بھئی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے, خلفائے راشدین بھی قرآن و سنت میں دیکھتے تھے, ہم بھی قرآن و سنت میں ہی دیکھیں گے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ خلفائے راشدین سے بعض مسئلے ایسے مس ہینڈل ہوئے کہ انہوں نے خود اس پہ رجوع کیا. ان مسئلوں کا آپ کیا کریں گے؟ جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عمر نے صرف نعت پڑھنے کے اوپر حضرت حسان کی طرف دیکھا, انہوں نے کہا اس طرح نہ دیکھ, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا, میں اسے بھی نعت سناتا تھا. تو حضرت عمر خود خلیفہ راشد ہو کے غلط طرف جا رہے تھے اور دوسرے صحابی نے ان کی اصلاح کی. تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خلیفہ راشد جو بھی کرے گا وہ لیجیٹمائز ہے. اس سے مراد صرف خلیفہ راشد کی وہ سنت ہوگی جس پہ اجماع ہوگا. اس سے بڑھ کر مسلم شریف میں اوپر تلے کتنی حدیث ہے کہ حضرت عمر نے حج تمتع پہ پابندی لگا دی تھی اپنے دور خلافت میں, تو صحابہ نے تو اس کی مخالفت کی ہے. کسی نے نہیں کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین مہدیین کے تحت حضرت عمر کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ حج تمتع کے اوپر پابندی لگا دیں. خود ترمذی میں آتا ہے ان کے بیٹے نے کہا کہ ایک بات جو رسول اللہ نے کی ہو اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی, کیا نبی علیہ السلام کی؟ تو خلفائے راشدین کی سنت بھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے جب تک قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو. اس پہ میں نے آج سے آلموسٹ 6 سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, مسئلہ 197, اماموں کی گستاخی کا الزام. یہ اماموں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں نے کہا تھا اللہ کا بندو, امام تے شاہی کوئی نہیں, صحابہ اور خلفائے راشدین بھی اگر غلط کام کرتے تھے تو دوسرے صحابہ ان کو ٹوک دیتے تھے. تو آڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں, تسی کی نہ لے کے روپ پہ ساڈے پاندے ہو. ٹھیک ہے, اگر قرآن اصحاب کو یاد تھا تو صرف اشرم بشرا نے ہی کیوں جمع نہ کر دیا؟ اس سوال کی مجھے سمجھ نہیں آئی. کیا مطلب اشرم بشرا نے جمع کیوں نہ کر دیا؟ صحابہ کرام نے اشرم بشرا نہیں جمع کیا نا, اور کس نے جمع کیا؟
کاتب وحی جو تھے نا وہ تو تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ بھی تھے، اور حضرت علی بھی کاتبین وحی میں سے تھے، آپ کے ماموں بھی تھے لیکن اینڈ پہ جا کے. تو ہم تو آپ سے پوچھتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں جمع کیا جو کاتبین وحی تھے؟ ڈیوٹی تو کسی اور کی لگی ہوئی تھی. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اس سوال کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے نا وہ مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ سوال جس کا ہے نا وہ کلیئر کرے، بیٹھ کے، کھڑا نہیں ہونا. تو یہ سوال تو نہیں آپ نے یہ لکھا، نہیں چھوٹا نہیں نا، آپ نے مشکل سوال لکھ دیا نا، سوال اس میں سے نکلتا ہی نہیں ہے. یہ سوال یہ اگر آپ یوں لیتے نا کہ اگر تمام صحابہ کو قرآن یاد تھا تو حضرت ابو بکر نے گواہیاں کیوں لی، تو واللہ مجھے آپ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. آپ نے تو کچھ اور لکھ دیا. یہ لکھنا تھا نا، مختصر بھی تو اسی سوال کو کرنا ہوتا ہے نا، وہ اپنا دماغ اتنی شے کرنی ہوتی نا، مطلب مختصر کرنا ہے تو اسی بات کو کریں نا. یہ ایک جملے میں اس سے بھی چھوٹا سوال بن جانا تھا کہ اگر قرآن صحابہ کو یاد تھا تو گواہیاں کیوں لیں. یہ سوال ہے جی، میں اس کا جواب بھی کئی سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ گواہی اس بات کی نہیں لی گئی تھی کہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے، صحابہ کو تو زبانی یاد تھا. گواہی اس بات کی لی گئی تھی کہ جو نبی علیہ السلام کے لکھوائے ہوئے پرسنل نوٹس ہیں نا، جو حضور لکھوایا کرتے تھے، وہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ ان کو جمع کیا جائے. یعنی جسے کہتے ہیں انشور کرنا ایک چیز کو. جس طرح پہلے میں انشور کرتا تھا، کہتا تھا حدیث بخاری میں ہے، پھر ایک سٹیپ طے ہوا بخاری کا نمبر بھی دیا، پھر ایک اور سٹیپ طے ہوا امیج بھی لگا دیا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں جو پہلے کہتا تھا وہ بخاری میں نہیں لکھا تھا، میں نے اس معاملے کو انشور کیا. تو حضرت ابوبکر نے یہ انشور کیا کہ کل کو کوئی یہ گلہ نہ کرے کہ نبی علیہ السلام نے تو کوئی اور قرآن لکھوایا تھا اور یہ تو کچھ اور چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی حفاظ جمع ہوں گے، کاتبین وحی جمع ہوں گے، اور پلس جو رسول اللہ وحی لکھوایا کرتے تھے نا وہ لے کر آؤ. وہ جو بخاری میں آتا ہے کہ ایک آیت ایسی تھی جو صرف حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور کسی صحابی کے پاس لکھی بھی نہیں تھی. اچھا وہ جو کہتے ہیں نا وہ ایک آیت ملی جو ان کے پاس تھی اور کسی کے پاس نہیں مل رہی تھی، وہ کہتے ہیں نا آیت گمی ہوئی تھی. تو گمی تو وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو یاد ہو کہ یہ ایک ہے تھی 19 پی لفظی، جو آپ کے دماغ میں نہیں ہے تو وہ کہاں سے گم گئی؟ آپ خود غور کریں. جب ایک بندہ کہتا ہے جی اس طرح دی کیسی وہ گم گئی ہے، اس کا مطلب وہ تھی، دماغ میں تھی، اور وہاں تو صحابہ کو پتا تھا. وہ کہتے تھے کہ وہ رسول اللہ کے لکھوائے ہوئے نوٹس کدھر ہیں. تو وہ ایک صحابی کے پاس ملے اور اس ایک کی گواہی 2 کے برابر کی گئی. وہ سنن نسائی میں پوری حدیث موجود ہے نا، جس نے وہ نبی علیہ السلام نے وہ ایک کافر سے سودا کیا تھا ایک جانور کا اور وہ مکر گیا، تو اس صحابی نے گواہی دے دی تھی بغیر دیکھے. ان کا بغیر دیکھے ہم نے آپ کے کہنے پہ جنت جہنم اور اتنی ساری چیزیں مانی ہیں، تو آپ کی مبارک زبان پہ یہ نہ مانے کہ آپ نے سودا کیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ باقی معاملات میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے، لیکن میرے اس صحابی کا معاملہ جہاں کہیں آ جائے تو اس کی گواہی 2 کے برابر کرنی ہے. اور بخاری میں آتا ہے پھر اللہ نے وہ معجزہ پورا کیا. اسی صحابی کی گواہی پہ وہ ایک آیت قرآن حکیم کی جو 2 صحابہ کے پاس نہیں ایک کے پاس ملی تھی. تو وہ ریٹن نوٹس کی بات ہو رہی تھی، نہ کہ زبانی تو سب کو پتا تھا. اور ریٹن نوٹس اس لیے ضروری تھے کہ کل کو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. وہ پھر حضرت ابوبکر نے پورا مصحف تیار کروایا، وہ سیدہ عائشہ کے پاس رہا، اور اس کے بعد پھر بلکہ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کے پاس رہا، پھر حضرت عمر کے بعد سیدہ حفصہ کے پاس رہا، اور پھر اس طرح چلتے چلتے حضرت عثمان نے دوبارہ وہی مصحف منگوایا تھا اور اسی کی کاپیاں تیار کی تھی جب قرات کا اختلاف ہوا تھا. تو یہ اس کے پیچھے ریزن تھی. میں اپنے بچوں کو کون سے مدرسے میں تعلیم دلواؤں تاکہ وہ کسی ایک فرقے کا ویلن اور دوسرے کا ہیرو نہ بنے؟ میرے نزدیک تو مدرسہ صرف الہدا انٹرنیشنل ہی ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا، یا جماعت اسلامی والوں کے کسی مدرسے میں کروائیں، باقی تو سارے فرقے ہی ہیں. تمام مکاتب فکر کے علماء آج کل بالخصوص آپ کے لیکچرز کے بعد عظمت صحابہ پر بہت پرچار کر رہے ہیں، مگر 30 سال سے میں نے کسی مسجد میں عمار ابن یاسر، مقداد، ابو ذر غفاری، اور ان کو چھوڑ دیں، انہوں نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی کون سے فضائل بیان کیے تھے، حضرت عمار تک تھے، انہوں نے قیامت تک نہیں سی پہنچنا. تو میری وجہ سے کر رہے ہیں، اس کا ثواب ہی مجھے ہو رہا ہے. جتنی یہ صحابہ کانفرنسز ہو رہی ہیں نا، اصل ثواب منو پہ ہوتا ہے تھا. اچھی بات ہے. سعد ابن عبادہ نے خلافت میں اختلاف کیا تو کیا وہ جہالت میں فوت ہوئے
یار سعد ابن عبادہ نے جب مخالفت کی ہے تو حضرت ابوبکر نے ان کا اختلاف رائے قبول کیا ہے نا، تو آپ بھی قبول کر لیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ علی بھائی اگر ظہر کی نماز میں امام کے ساتھ تیسری رکعت میں ملیں اور ملنے والے کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ تیسری رکعت میں مل رہا ہے تو پھر سورت فاتحہ ہی پڑھیں گے یا سورت بھی ملائیں گے؟ جی سورت آپ لازمی ملائیں۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ تیسرے میں نہیں ملانی ہوتی؟ تیسرے میں نہ ملانا جائز ہے، صرف بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت ملاتے تھے۔ اس پہ تو میری ویڈیوز ریکارڈ ہے، بخاری مسلم میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ظہر اثر کی پہلی 2 رکعتوں کا قیام نبی علیہ السلام کا 30 آیات کے برابر ہوتا تھا اور آخری 2 کا 15 آیات کے برابر۔ لو ہاں سورت ثابت ہوگی نا۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں وہ 15 آیات جو ہیں وہ سورہ فاتحہ کی تھی، تو سرکار سورہ فاتحہ کی تو 7 آیات ہیں۔ فاتحہ کے علاوہ وہ بات کر رہے تھے 30 آیات اور 15 آیات، تو نبی علیہ السلام آخری 2 رکعتوں میں بھی سورت ملاتے تھے، تو آپ سورت ملائیں۔ اس طرح درمیان والا تشہد درود شریف کے ساتھ پڑھنا یہ افضل ہے، درمیان والے تشہد میں بھی درود شریف پڑھا کریں۔ اگر جماعت کے دوران امام سے بارہا غلطی سرزد ہو قرات میں، تو کیا اس امام کے پیچھے دوبارہ نماز پڑھنا جائز ہے؟ جی امام کو بتائیں کہ بھئی یہ غلطی کر رہا ہے، اس کے جو کمیٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی بتائیں، جب وہ خود نہ مان رہا ہو تو ٹھیک ہے، آپ کا دل نہیں مانتا کسی اور امام کے پیچھے چلے جائیں۔ ہم جب 2 نمازیں جب مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں سنت طریقے سے، تو دل میں خیال آتا ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں، تو یہ شیطان اس لیے ڈال رہا ہے تاکہ آپ جو ہے نا نماز پڑھنا نہیں چھوڑ دیں۔ لوگ کہتے ہیں داڑھی اس واسطے نہیں رہتے، لوگ مولوی کہیں گے اور اللہ دے وہ بندے ہو۔ صحابہ کرام بھی یہ کوئی سوچتے تو چھوڑ دیتے۔ بھئی دین کی جو فرائض ہیں وہ تو اعلانیہ ہی ہوں گے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، ریاکاری نفلی باتوں میں ہوتی ہے، فرض میں کہاں سے ریاکاری ہوگی؟ وہ تو کرنے ہی آپ نے اعلانیہ ہے۔ یہ شیطان کا ایک دوسری چال ہوتی ہے، چھوڑیں اس سے، آپ صرف نظر کریں۔ کیا کبڈی کھیلنا جائز ہے؟ جی جائز ہے، کپڑے پورے پایا کرو۔ حضرت عثمان کی شہادت کے اوپر آپ کی ایک تفصیلی ویڈیو بہت ضروری ہے۔ جی ضروری ہے جی، وہ ریکارڈ ہے الحمدللہ۔ حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، اللہ کے فضل سے ریکارڈڈ ہے۔ باقی اس میں جو کوئی ایک چھوٹی سی پخ تھی نا، وہ بھی الگ سے پھر میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے۔ کیا قاتلین عثمان نے حضرت علی کو خلیفہ چنا، وہ بھی میری آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ اور آج سے کوئی تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے یہاں پبلک سیشن میں بھی میں نے دوبارہ سے 1 گھنٹے شروع میں گفتگو کی تھی، اس وقت میرے پہ کیفیت طاری ہو گئی تھی، تو میں نے وہ اس پہ بھی حوالے لگنے باقی ہیں کہ اس امت کا پہلا فتنہ حضرت عمر کی شہادت ہے، کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب چونکہ متاثرین دیوبند تھے، اور جو ناسبی ہیں نا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے بنو امیہ کو حضرت عثمان کے پیچھے چھپانا ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں امت کا پہلا فتنہ جو ہے نا وہ حضرت عثمان کا قتل ہے۔ تو میں نے کہا تھا نہیں، حضرت عثمان کا قتل پہلا امت کا فتنہ نہیں ہے، پہلا فتنہ امت کا حضرت عمر کی شہادت ہے، حضرت عمر کا قتل ہے۔ اور وہ میں نے کہا تھا بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب اسے توڑ دیا جائے گا تو فتنے شروع ہو جائیں گے۔ جب یہ بات لوگوں کو سمجھ آ جائے گی نا، پھر بنو امیہ سمجھ آ جائے گی کہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد کیا ایسا کام ہو گیا ہے کہ امت پہ فتنے شروع ہو گئے۔ وہ حضرت عثمان غنی کی جو حکومت تھی اس کے اندر ان کے جو شریر گورنر تھے، ان کی وجہ سے امت خلاف ہوئی حضرت عثمان کے۔ تو یہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، ایک طرف مودودی صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے، ایک طرف ڈاکٹر اسرار صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے۔ یہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں ساری احادیث میں نے ایک جگہ جمع کی ہیں، اور اینڈ پہ آپ کو جو کربلا والا ریسرچ پیپر ملے گا نا، اس میں بھی ایک پورا ٹاپک اس پہ کور ہے۔ اصحاب شجرہ یا کوئی بدری صحابی خلیفہ سوئم حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کرنے والوں میں شامل تھے؟ اصحاب شجرہ میں سے تو شامل تھے، اختلاف رائے کرنے والوں میں شامل تھے، باقی جو ہے وہ جونیئر اصحاب تھے۔ اختلاف رائے درست تھا، انہوں نے جو بعد میں ایکٹیویٹی ہوگی وہ غلط تھی۔ اختلاف رائے کی تو حضرت عثمان نے خود بھی اجازت دی ہوئی تھی۔ اسلام میں کزن میرج حرام ہے؟ نہیں، کوئی حرام نہیں ہے، اور سائنس بھی اس حوالے سے جو، تو پھر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی کیوں ہوئی تھی؟ بھئی اسلام میں نہ تو یہ حرام ہے، اور رہ گیا سائنسی مسئلہ
سائنس میں اگر کوئی چیز اسٹیبلش ہوتی ہے اس حوالے سے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ چانسز ہیں، وہ 100% تو نہیں ہوتے لیکن بعض کیسز میں اس کے ٹریگر کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ نہ کریں، اس میں حرمت والا معاملہ نہیں ہوگا۔ ہاں وہ تو پھر ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اپنے کف میں شادی کرو، ہم پلہ لوگوں میں۔ اسی وجہ سے شیعہ کہتے ہیں نا سید کی غیر سید سے نہیں ہو سکتی، تو ہم کہتے ہیں یہ بات کسی حد تک درست ہے لیکن یہ کوئی حکمن نہیں ہے۔ اس اعتبار سے تو غریب اور امیر کی بھی شادی نہیں ہونی چاہیے، وہ ہم پلہ نہیں ہے۔ ان پڑھ اور جاہل کی بھی نہیں ہونی چاہیے ایک پڑھے لکھے کے ساتھ، وہ بھی ہم پلہ نہیں ہے۔ گجر کی رائیوں میں نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی ہم پلہ نہیں ہے۔ لڑائی کے چانسز ہوتے ہیں نا، لیکن ہم یہ باتیں جو احادیث بتا کے اسے کوئی شرعی مسئلے کے طور پہ بیان نہیں کرتے کہ یہ حرام ہے، ہم کہتے ہیں پریفریبل ہے۔ تو ٹھیک ہے کزن میرجز میں اگر اس طرح کے چانسز ہیں تو پریفریبل ہے آپ نہ کریں، لیکن اسے حرام کا مسئلہ نہیں بنائے گا۔ میری بہن بھی آپ کی اسٹوڈنٹ ہے، اس کے گھر 13 سال سے اولاد نہیں ہے لیکن اس کے گھر والے اسے درباروں پر جانے پر مجبور کرتے ہیں۔ بھئی 13 سال سے تو مجبور کر رہے ہیں نا، کچھ ہوا ہے؟ اسٹوڈنٹ تو ہون بنی ہوئے گی نا، 13 سال تو مزاراں تے کھڑتے پھرنا تے کچھ نکل آیا وہ چوں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ کہ آپ اللہ سے دعا کریں، سورہ آل عمران میں سورہ مریم میں جو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے وہ مانگیں، اس کے باوجود نہ ہو تو وہ اللہ کی مرضی ہے۔ رسول اللہ کی بیویاں بھی تو بے اولاد تھی نا یار، سوائے ایک حضرت ختیجہ کے یا حضرت ماریہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، باقی تو کتنی حضور کی بیویوں نے تکلیف کاٹی ہے۔ سیدہ عائشہ کی تکلیف کا اندازہ کریں کہ 18 سال کوئی عمر ہے جس میں آپ بیوہ ہوئی ہیں اور پھر 47 سال تک اس حجرے میں اکیلے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ اللہ نے انہیں ایک بچہ بچی نہیں دیے کہ جن کے سہارے وہ زندگی گزار سکیں، تو ٹائٹل بھی پھر اتنا بڑا اس لیے ملا ہے، امت کی ماں ہے تو تکلیف کاٹی ہے نا۔ تو اگر حضور کی بیویاں بے اولاد رہی ہیں نا تو سرکار باقی مردوں کی بیویاں تو شاہی کوئی نہیں۔ سورہ شورا میں ہے اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ باقی میڈیکل کوئی ایشو ہو وہ آپ علاج ضرور کروائیں جی انشاءاللہ، وہ کروانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تعویذ داغوں کی بجائے نا آپ میڈیکل ایشو کو ریزالو کریں اور دعا کریں، دعا میں تو ظاہر برکت ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اولاد کا کوئی معاملہ فرمائے، آسانی فرمائے، جتنے بے اولاد لوگ ہیں انہیں اولاد دے، اور جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولادوں کو بھی انسان کا بچہ بنائے۔ ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا، لے تو لیتے ہیں بعد میں کہتے ہیں ایک کیش ہے میں لے لیے اللہ کرو، ہاں یہ بھی چانس ہوتے ہیں۔ تو پھر اس میں وہ آپ واقعہ یاد کر لیں، وہ جو بچے کی گردن مروڑ دی تھی حضرت خضر علیہ السلام نے کہ یہ اس کے ماں باپ نیک تھے، اس نے ذلیل کروانا تھا۔ تو یہ بھی ہوتے ہیں چانسز، اس لیے اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہیں۔ لو جی تھوڑا پورا تھدا مکا چھڑا جی میں کوئی ایک پرچی نہیں جڑی میں نہ پڑھی ہوئے، اد دکھاؤ جی کوئی پرچی اگے آئی ہوئے میں نہ پڑھی ہوئے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، تر، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ بالخصوص انڈیا کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان،
فلسطین، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان میں بھی جہاں کی مظلومی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما۔ حاضرین میں سے جو لوگ بیمار ہیں یا ان کے رشتہ دار بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔